کل جہان جس کے اندر ہم سب چل پھر رہے ہیں، یہ آب و گل کا سارا ماحول، یہ بھی اس خواب کی طرح ہے کہ جس میں ہمیں کبھی بھی محسوس نہیں ہوگا کہ ہم کسی سائے کے، کسی ظل کے جہان میں ہیں۔ ہم یہی سمجھتے رہیں گے کہ یہی سب کچھ ہے۔ چنانچہ جیسے خواب دیکھنے والے کو بیداری کے بعد پتہ لگتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا تھا، یوں ہی ہر زندہ کو مرنے کے بعد پتہ لگے گا کہ میں تو ایک خیال کی دنیا میں رہ رہا تھا۔ یہ آپ کو ایک مثال بتائی ہے۔ ایک تنکا جو بڑا ہلکا ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ مختلف چیزیں جوڑتے جائیں تو وہ وزنی ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ بالکل ہلکا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ کافی ساری چیزیں جڑ جاتی ہیں تو وہ وزنی ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا وزنی ہے۔ آپ اس تنکے کو دھوئیں پانی کے ساتھ اور گرم کریں، جب وہ چیزیں اس سے چھٹیں گی، جب وہ میل کچیل اترے گی تو پیچھے ہلکا رہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو جب ڈیزائن کیا تو اس کے اندر کثافتیں پیدا کر دیں۔ وہ کثافتیں جب اس سے اتریں گی تو ایسا معلوم ہوگا کہ یہ تو روئی کا کوئی پہاڑ تھا جو پہاڑ لگتا تھا، لیکن دراصل یہ تو روئی تھا۔ قرآن مجید میں اس کی بابت فرمایا ہے کہ جس جہان کے لیے لوگ اپنا تن من دھن سب کچھ دے دیتے ہیں، وہ جہان اس روئی کی طرح ہے جسے ہوا میں اڑا دیا گیا ہو۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن وہ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیوں کی طرح ہیں۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ جنہیں وہ بڑے مضبوط سمجھتے ہیں وہ اس دن ہو گئے جیسے روئی جس کو تیار کیا گیا ہو اور وہ ہوا میں اڑ رہی ہو، بڑی ہی ہلکی میل کچیل کے بغیر۔ رمضان کے 23 دن 22 دن گزر گئے۔ 23-24 دن گزرنے پر ہم نے یہی سمجھا کہ شاید یہ وقت ہمارے لیے بڑا کثیف ہے، لیکن اب سوچیں کہ وہ 23 دن کدھر گئے؟ اب وہ آپ کے خیال میں کہیں موجود ہیں، ہمارے لاشعور کے اندر کہیں موجود ہیں۔ وہ 23 دن ہمارے لاشعور کے اندر کہیں موجود ہیں، لیکن وہ 23 دن گئے کدھر؟ اچھا، اگر آگے جو وقت آئے گا وہ آئے گا کدھر سے؟ ہم جس وقت میں ہیں یہ ہے کس جگہ؟ کوئی بھی شخص اگر اس چیز کو سمجھنا شروع کر دے تو تھوڑے وقت کے بعد اسے سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ یہ سارا جہان، یہ آب و گل کا سارا سامان، یہ عناصر کا جہان، یہ چند دن کا ایک ایسا کھیل ہے، یہ چند دن کا ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے جس کو لوگوں نے اصل سمجھنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ یہ بڑی سپیڈ کے ساتھ اپنی واپسی کی طرف جا رہا ہے، بڑی ہی سپیڈ کے ساتھ، اتنی سپیڈ کے ساتھ کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جس کے بارے میں پیش گوئی تھی رسول اللہ کی کہ ایک وقت آئے گا جب ایک سال ایک مہینے کی طرح، ایک مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتے دن کی طرح، اور دن ایک ساتھ کی طرح ہو جائے گا۔ ہم پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ شاید یہ جو مصروف لوگ ہیں ان کو لگتا ہے کہ وقت بڑی جلدی گزر رہا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو جو ویلے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 22-23 دن کا تو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ 22-23 دن کا پتہ نہیں چلا، آپ کو 22-23 سال کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے یہ ایک ایسا خواب ہے جس کے اندر ہم سب ہیں اور ہمیں محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم خواب میں ہیں۔ ایک سیانے آدمی نے کہا تھا کہ لوگ سارے نیند میں ہیں، جاگیں گے جب مریں گے، لیکن جب مر جائیں گے پھر دوبارہ سے یہاں نہیں آئیں گے، اس لیے جس نے جو کرنا ہے وہ یہاں کر لے۔ اس کے بعد یا ہمیشہ کی خوشی ہے یا ہمیشہ کا غم ہے، اور جنتیوں کو بھی جنت کے اندر ایک غم ستائے رکھے گا، حالانکہ وہ نعمتوں کے جہان میں چلے جائیں گے۔ وہ غم کیا ہوگا کہ ہم نے وقت برباد کیا، یعنی وقت کی بربادی کی حسرت یہ جنتیوں کا بھی پیچھا نہیں چھوڑے گی، یہ افسوس ان کو بھی دامنگیر رہے گا، بہشت میں پہنچ کر بھی وہ پچھتاتے رہیں گے کہ وقت ہم نے ضائع کیا، وقت ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ ساری چیزیں اصل میں کسی ذہین کا ایک خیال ہے، اس خیال کو اس نے استحکام دے دیا ہے۔ مثلا یہ پلرز بننے سے پہلے خیال تھا، چلے میں کہتا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ خیال تھا، تو میرے ذہن کا یہ خیال باہر برآمد ہو گیا، یہ پلرز بن گئے، یہ سارا کچھ بن گیا۔ اس کے بعد میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی پلر بن جائے، تو ایک وقت آئے گا کہ اس کے اوپر بھی بن جائیں گے، پھر میں جو سوچوں گا وہ میری سوچ ویسے ویسے بنتی جائے گی۔ ویسے ہی اگر میں ریورس پیچھے کی طرف چلا جاؤں تو وہی سوچ جو میری آگے کی طرف چلی تھی اور چیزیں بنتی گئیں، وہی چیزیں ہٹتی جائیں گی اور پیچھے پھر خیال کی طرف آ جائے گا۔
یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ هو الاول والآخر، اے لوگوں مت یہ سمجھو کہ تم بنتے گئے، بڑھتے گئے اور پھر گھٹتے گئے، تم وہیں کے وہیں کھڑے ہو، ہم بناتے گئے، بڑھاتے گئے اور گھٹاتے گئے، جسے ہم طاقت دیتے گئے پھر ہم اسے کمزور کرتے جائیں گے، جیسے وہ کمزور آیا تھا ویسے کمزور اسے واپس لے جائیں گے۔ تو یہ تماشا گاہ عالم ہے کسی استاد کامل کا، یا ہم تم کیا ہیں گویا سینما کی چند تصویریں۔ تو یہ 23 دن رمضان کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، میں سمجھوں گا کہ ہماری زندگی میں انہوں نے کیا کسی نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، بددیانتی چھوڑ دی، اس کے کردار کے اندر کیا تبدیلی پیدا ہوئی، جس وجہ سے روزے فرض کیے گئے تھے وہ علت، وہ وجہ، وہ مقصد کن لوگوں کو کتنا حاصل ہوا؟ بہت کم۔ اس لیے رمضان گزر جائے گا، پھر ہم میں سے جو زندہ ہوگا وہ عید کا دن دیکھے گا، اس کے بعد پھر سپیڈ لگ جائے گی وقت کو، پھر ہم اگلا رمضان دیکھیں گے، جو یہاں زندہ ہوں گے وقت اس طرح گزر جائے گا۔ یہ خیال اسی طرح سے چلتا رہے گا، یہ نیند اسی طرح سے چلتی رہے گی، ہم اس خواب سے بیدار ہوں گے اور بیدار ہونے کے بعد جانیں گے کہ ہم تو خواب دیکھ رہے تھے۔ یہ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے، جب لوگ زندہ ہوتے ہیں تو انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنی زندگی کا احساس بھی مرنے کے بعد ہی ہوگا۔ سیانے لوگ اسی لیے کہہ گئے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ وقت گزرنے سے پہلے وقت کا ادراک، یہی عقل مندی اور دانائی ہے، ورنہ بڑھاپے میں جا کر تو بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ جب جسم میں توانائی نہیں رہتی، جب خیال میں اتنی طاقت نہیں رہتی، جب کچھ کر گزرنے کی سکت نہیں رہتی تو لوگ نیک ہو جاتے ہیں، چنانچہ قدرت انہیں دیکھتی رہتی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو خدا کے فرشتے اسے غور سے دیکھتے ہیں اور پھر آپس میں کہتے ہیں کہ یہ بات ہے جو ہوئی ہے، یہ کام ہے جو کسی نے کیا ہے، یعنی ڈسکس ہوتا ہے، وہ نوجوان ڈسکس ہوتا ہے جو نیک ہو جاتا ہے، یعنی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت۔ 40 سال کے بعد بھی جس شخص کا دل نہ بدلے وہ اس زمین پر بوجھ ہے، اور 40 کی نصف عمر سے یعنی 20 سال سے جس کا دل بدل جائے اور وہ سمجھنا شروع کر دے کہ جس خواب میں جی رہا ہوں اور مرنے کے بعد مجھے معلوم ہوگا کہ میں خواب میں ہوں، وہ 20 سال سے ہی اسے معلوم ہو جائے تو وہ ایسا شخص ہے جو مرنے سے پہلے مر گیا۔ یہی حکم اس حدیث میں دیا گیا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی مرنے سے پہلے جاگ جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ یعنی مرنے سے پہلے جاگ جاؤ اور جان لو کہ تم ایک ایسے خواب میں ہو جس میں تم بھاگے جا رہے ہو۔ یہ جہان ہمارے آنے اور جانے سے نہیں بدلے گا، ہمارے جیسے لاکھوں یہاں رہے مر گئے، ہمارے جیسے اور اربوں آئیں گے مر جائیں گے، اس مٹی نے کسی کو نہیں چھوڑا، یہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے ہر آدمی کو، اور بڑے بڑے لوگ آج منو مٹی تلے، نام و نشان باقی نہیں رہا، ورنہ جب وہ زندہ تھے اس زمین پر ان کا اتنا نام تھا کہ بس انہی کا ہی نام تھا۔ آپ لاہور چلے جائیں، وہاں مغلیہ سلاطین کی قبریں دیکھیں تو ان کی قبروں کے اوپر سے لوگ ماربل بھی اکھیڑ کے لے گئے، ان کے مزاروں کے کتبے بھی لے گئے۔ آج یہاں پھول رکھنے کو کوئی نہیں ہے، دعا مانگنے کو کوئی نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب ان کے نام کا سکہ چلتا تھا، بلکہ سکے کے اوپر ان کے نام کی مہر لگتی تھی۔ تو زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ویسے ہی ہمیں بھی کھا جائے گی۔ ہم میں سے کوئی اس رمضان کے بعد زندہ ہوگا اور اگلا رمضان دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کسی کو خواب سے کسی وقت جگا دیں، یہ کوئی پتہ نہیں۔ ہم اس وقت جمعہ پڑھ رہے ہیں، ہم میں سے کوئی عصر کی نماز کے وقت کی بھی اسے مہلت نہ دیں، یہ کوئی پتہ نہیں ہے، اسے جگا دیں۔ کوئی علم نہیں ہے کہ وہ آج رات سوئے گا، کل جاگے گا یا نہیں جاگے گا۔ یہ سارے کا سارا اسی طرح کا دھرا رہ جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں جوانی کے اندر مر رہے ہیں، حادثات کے اندر لوگ مر رہے ہیں، سڑکوں کے اوپر مر رہے ہیں، ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں، جیتے جیتے اچھے بھلے آدمی چلتے چلتے مر جاتے ہیں، اس جہان سے چھوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے لمبی امیدیں اس خواب پر لگا کے بیٹھ جانا کہ میں ہمیشہ خواب میں رہوں گا، وہ یکا یک جگا دے گا۔
لیکن جب کوئی جاگے گا تو پھر دوبارہ یہاں نہیں پلٹے گا، بلکہ کافر قیامت کے دن خدا سے یہ کہے گا کہ مجھے ایک دفعہ بھیج دے، سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ عالم دنیا تو ایک ہی دفعہ تھا، اس ایک دفعہ میں نے سب کو سب کچھ بتا دیا تھا، بس خوشخبری اس کے لیے جو مرنے سے پہلے مر گیا، یعنی زندہ ہو گیا اور جاگ گیا کہ وہ ایک خواب میں زندہ ہے، اور بربادی اس کے لیے جو سویا رہا سویا رہا سویا رہا اور پھر اسے تقدیر نے جگایا، اسے تقدیر نے جگایا۔ تو تقدیر نے تو ایک دن جگانا ہی جگانا ہے، انسان اپنی تدبیر سے جاگے گا تو زندہ شمار ہوگا۔ مولانا روم سے کسی نے پوچھا تھا کہ عارف باللہ کون ہوتا ہے، تو مولانا نے جواب دیا کہ عارف وہ ہوتا ہے جو صلح کر لیتا ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے جب زبردستی صلح کروا دی جائے گی، جب تم کچھ نہیں کر سکو گے اپنی مرضی سے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جب تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو، سو اس کو چھوڑ کر اس کی مرضی کے مطابق ہو جاؤ۔ یہی معرفت ہے، یہی ولایت اور بزرگی۔ اس دن تمہیں واصلین میں سے لکھ دیں گے کہ جس دن تم زندہ ہونے شروع ہو جاؤ گے۔ پورا مذہب اسلام اور دین کی تعلیمات اسی خواب سے جگانا ہی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ نماز، یہ روزہ، یہ صدقات، یہ ترغیبات، یہ ڈر سنانا، یہ خوشخبری دینا، یہ سوئے ہوئے کو رات کو جگانا، اس سے نوافل پڑھانا، یہ ساری کی ساری اس میل کو اتارنے کی کوششیں ہیں، تاکہ یہ بیچ میں سے پھر وہ ہلکا نکلے جو کہ اصل ہے۔ جب میل اور گرد فکر سے اترے گی تو بیچ میں سے وہ انسان برآمد ہوگا جسے پھونکا گیا تھا، جسے پھونکا گیا تھا وہ بیچ میں سے برآمد ہو۔ جب مٹی کا اثر نیچے رہ جائے گا تو مٹی میں جانے سے پہلے بیچ میں سے وہ بندہ نکلے گا جسے پھونکا گیا تھا، اور پھر وہ دیکھے گا کہ میں کیا ہوں اور کس میں الجھا رہا۔ یہ ایک دن ہو جائے گا، لیکن جب خود بخود ہوگا تو کریڈٹ نہیں جائے گا۔ ایک دن یہ ہو جائے گا، جب سب لوگ مر جائیں گے تو سب ہی جان جائیں گے کہ کیا تھا اور کیا ہے اور کیا ہوگا۔ یعنی ایک دن آئے گا کہ کافر بھی وہ چیزیں جانے گا جو یہاں ولی جانتے ہیں۔ ایک دن آئے گا کہ مشرک، مجوسی، بت پرست، ستارہ پرست، شمس پرست بھی جان جائے گا کہ چیزوں کی حقیقت کیا ہے، لیکن یہاں نہیں جانے گا تو وہاں بھی اس کو اندھا ہی شمار کیا جائے گا، اگرچہ وہ جان بھی لے گا۔ اس لیے وہ دن کے جس کے آنے پر سب لوگ جان جائیں گے کہ حقیقتیں کیا ہیں، اس دن کے آنے سے پہلے یہ جان لینا کہ حقیقت کیا ہے اور پھر اس کے مطابق چلنا، یہ درویشی ہے، یہ اسلام ہے اور یہ حقیقی بندگی ہے۔ ورنہ کسی کے پلے کچھ نہیں پڑے گا، یہ وقت سب کو کھا جائے گا، کسی کا کچھ نہیں چھوڑے۔ 23 دن گزر گئے ہیں، ایک ہفتہ باقی ہے، یہ بھی گزر جائے گا۔ رمضان کی قدر کوئی نہیں کرے گا، عید کے دن دنیا بدل دی جائے گی۔ یہ تاثیر جو رمضان کے اندر نیک بننے کی خدا موقع دیتا ہے، چنانچہ چاند رات کو یہ موقع ختم کر دیا جائے گا۔ یہ اس شدت کے ساتھ جو فیض اترتا ہے آسمان سے، یہ عید کی رات کو کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور لوگ محسوس کریں گے کہ اب وہ چیز نہیں محسوس ہو رہی جو اس مہینے میں محسوس ہوتی تھی۔ بس ایسے لوگوں کے لیے تو رونا بنتا ہے، اور جن کا دل رمضان میں بھی اسی طرح اور بعد میں بھی اسی طرح، ان کے لیے رمضان نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا ہے۔ لیلۃ القدر ہے، کون ڈھونڈتا ہے رمضان کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر؟ بنائی ہوئی ہے کہ 26 کی رات کو ہی لیلۃ القدر ہوگی، بس اس دن سارے نماز تسبیح نیت لیں گے، چاہے اس دن کسی نے فجر نہ پڑھی۔ صلاۃ التسبیح تو نفلی نماز ہے، جو بندہ فرض کا تارک ہو اس کے نفل کہاں جائیں گے؟ یہ عجیب پیرامیٹرز ہیں لوگوں کے، فرض چھوڑ دیتے ہیں پھر نفل پڑھتے ہیں۔ فرضوں کو چھوڑنے والے کے نفل کہاں قبول ہوں گے؟ نفل تو ہوتے ہی فرضوں کو مکمل کرنے کے لیے ہیں، جس نے فرض نہیں پڑھے اس کے نفل کہاں ہوئے؟ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، لیکن اسی دن فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ عید کی نماز واجب ہے، فجر کی نماز فرض ہے، تو فرض کو ترک کر دیں گے، واجب کے لیے آ جائیں گے۔ کیا محبت پیدا ہوگی گلے ملنے میں لوگوں سے گلے ملیں گے تو محبتیں پیدا نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ فرض کو ترک کر کے واجب کی طرف آ رہے ہیں، اور جو فرض کو ترک کر کے واجب کی طرف آتا ہے تو خدا اسے سوز و ساز نہیں دیتا، سوز و ساز نہیں دیتا۔ اقبال نے اس لیے کہا کہ باتیں رہ جائیں گی لوگوں کے پاس اور ظرف ختم ہو جائے گا۔ کمال عشق و مستی ظرف حیدر، زوال عشق و مستی حرف راضی، یعنی تہذیب کا جب زوال ہوگا تو باتیں رہ جائیں گی، اور وہ ظرف، وہ وسعت،
وہ دل کی کشادگی وہ ختم ہو جائے گی۔ آج گلے ملتے ہیں لیکن پھر بھی تعصب سے ملتے ہیں، اور بیچ میں تعصب کھڑا رہتا ہے، کسی کا سینہ کسی کے سینے سے ملتا ہے لیکن برآمد کچھ نہیں ہوتا۔ اوپر سے پھر کرونا ہے۔ اللہ وارث اس ملک کا اور ساری انسانیت کا، اور اس آخری دور میں انسانوں کے متعلق وہی کہا جا سکتا ہے جو رسول اللہ فرما گئے ہیں، کہ ایک وقت آئے گا کہ حقیقت پر رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگاروں کو پکڑنا، اتنا مشکل ہو جائے گا خواب سے جاگنا جیسے ہاتھ میں انگاروں کو پکڑنا، اتنا مشکل ہو جائے گا موت سے پہلے مرنا جیسے ہاتھ میں انگاروں کو پکڑنا۔ لہٰذا یہ کوئی ہنسنے کھیلنے کی یہ دن نہیں ہے۔ بہرحال جو کچھ ضائع ہوا ہے وہ ان باقی رہ جانے والے دنوں کے اندر اس کی کسر پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ رمضان ہم سے خوش جائے اور کوئی نہ کوئی اس کا اثر ہمارے وجود میں باقی رہے، کہ وہ اثر پھر سارے سال چلتا رہے، سارا سال چلتا رہے۔